تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اور تنہا معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے کئی خطبات اخلاق کے موضوع پر ہوئے تھے، اور ارادہ یہ تھا کہ اس سلسلے میں تفصیلی اور سلسلہ وار گفتگو کی جائے گی، لیکن چونکہ ہم اور آپ فتنوں اور آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اور درمیان میں کوئی نہ کوئی واقعہ اور فتنہ ایسا پیش آ جاتا ہے جس کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا ضروری قرار پاتا ہے، اس لیے درمیان میں ایک دوسرا موضوع آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اخلاق کے موضوع کا سلسلہ آئندہ جمعہ سے جاری کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے کرناٹک کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ کرناٹک کے اڈوپی ضلع میں ایک کالج میں حجاب اور پردے کو لے کر کے جس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے، اس میں اگر ایک طرف اس باحجاب خاتون کی بہادری، اس کی زندہ دلی اور اس کی ہمت اور جرات کو سلام کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف شرپسند عناصر کے شرانگیز بیانات، ولولہ انگیز نعرے اور ان کی نیتوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے موقع پر یہ اس طرح کے واقعات کو سامنے رکھ کر کے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے تشخص، ان کی پہچان، ان کی اپنی حیثیت اور ان کی عرفیت کو مٹانے کی یہ کوئی پہلی کوشش نہیں ہے۔ شروع زمانے اسلام سے لے کر کے آج تک اور قیامت کی صبح تک الگ الگ لوگوں کے ذریعہ، الگ الگ طریقوں سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے، ان کی حیثیت، ان کے تشخص، ان کی پہچان کو ختم کرنے کی کوشش جاری ہے، جاری رہے گی۔ ایسے موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ بہت زیادہ جذبات میں آ کر کے خوشی یا غم میں بے قابو نہ ہونے پائیں۔ سوشل میڈیا میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس واقعے کو لے کر کے لوگوں کے درمیان بڑی دلچسپی ہے، موافق و مخالف بیانات اور اس پر چرچا بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کی جڑ کو سمجھا جائے، مخالفین کی نیتوں، ان کے مقصدوں کو سمجھا جائے، اور جذبات میں آنے کے بجائے حالات کی نبض پر انگلی رکھ کر کے اصل مرض کی پہچان کی جائے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے ذریعہ اس طرح کی کوشش کی گئی ہے، ان کا کیا مقصد ہے۔ وہ چاہتے ہی ہیں کہ اس طرح سے ایک انتشار
اور آپسی اختلاف کا ماحول پیدا ہو اور اس کے ذریعہ ان کو اپنی سیاست کی روٹی سیکنے کا موقع ملے اور وہ مسلمانوں کو مختلف طریقے سے پریشان کرنے کا ایک ذریعہ ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. ایسے موقع پر ہم کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس طرح کے واقعات پر نظر رکھیں، اس کی تہ میں جانیں اور اس کی حقیقت کو جاننے اور دشمن کے مقاصد کو پرکھنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں ہم لوگ دشمن کے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جائیں. اللہ رب العالمین نے ایسے ہی موقعوں کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے اہل ایمان، تم اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعہ اور صلاح کے ذریعہ. آپ جانتے ہیں صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہا جائے، خوشی میں، غم میں، پریشانی میں، تکلیف میں، کسی بھی حالت میں اللہ رب العالمین کے احکام سے منہ نہ موڑا جائے. اور صبر کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح کی جو پریشانی بھی آئے اس پر تحمل سے، برداشت سے کام لیا جائے. جلد بازی میں، جوش میں، ہوش میں رہ کر کے بے ہوشی کا کام نہ کیا جائے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ رب العالمین سے صبر اور صلاح کے ذریعہ مدد طلب کریں. یہ وہ موقع ہے جس پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی تعلیمات کو سامنے رکھیں اور صبر اور ضبط سے کام لے کر کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں. ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ رب العالمین صبر کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے. ایسے ہی موقعوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان تصبکم حسنۃ یتسؤہم، کہ اگر تمہیں کسی بھی طرح کی اچھائی اور بھلائی ملتی ہے تو لوگوں کو برا محسوس ہوتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کسی طرح کی برائی ملتی ہے یفرحوا بِہَا، تو اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں. پہلے بھی دشمنوں کی حالت یہی تھی، آج بھی دشمنوں کی حالت یہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی طرح کی تکلیف میں مبتلا ہوں. مسلمانوں کا تکلیف میں مبتلا ہو جانا ان کو خوشی میں پہنچاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، لیکن اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو، ہمت سے کام لو، برداشت سے کام لو، تحمل سے کام لو، اللہ کے احکام پر جمے رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی کوئی چال، کوئی تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گی. اس لیے اس موقع پر اور اس طرح کے تمام موقعوں پر اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جوش میں آنے کے بجائے، بہت زیادہ جذبات میں آنے کے بجائے صبر سے، تحمل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں. خدا نہ خواستہ ہم ان کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کی کوشش نہ کریں، یا دانستہ اور غیر دانستہ طور پر ان کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنے والے نہ بنیں. دوسری چیز آپ نے دیکھا، ایک لڑکی نے جو یقیناً کالج کی پڑھنے والی تھی، اپنے گھر کی تربیت کی بنیاد پر کس طرح سے ماحول کو تبدیل کیا اور کس طرح سے ہمت سے، جذبے سے اس نے کام لیا اور پورا کا پورا رخ بدل گیا. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے کہ ہم اور آپ اسلامی تعلیمات پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اسلامی اخلاق اور اسلامی تعلیمات کے سانچے میں اپنے گھر کے افراد، بچوں اور بچیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں، جس کو اسلام تربیت کا نام دیتا ہے. جہاں اسلام نے تعلیم کی ترغیب دی ہے، وہیں اسلام نے تربیت پر بھی خصوصی توجہ دلائی ہے. آپ دیکھتے ہیں آج دنیا میں اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ ماڈرن تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، پروفیسر، جو بھی ماڈرن تعلیم ہو سکتی ہے، اگر کہا جائے کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنے زیادہ
دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ نہیں تھے تو شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کیا یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ، یہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر یا لائر جو بھی ہیں، کیا یہ اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی عزت کا سامان بن رہے ہیں؟ اس کے برعکس ہماری بے عزتی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تعلیم تو انہیں مل گئی ہے، تربیت سے محروم ہے۔ صرف تعلیم کسی بھی قوم کے زندہ رہنے اور اس کے تشخص، اس کے پہچان کو برقرار رکھنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ میں تربیت کے حوالے سے ایک بات اور ذکر کروں۔ تربیت ایک دو دن کا عمل نہیں ہے، بلکہ تسلسل کے ساتھ لگاتار ذہنی تربیت کرنے کا، ذہن سازی کرنے کا اور مسلسل اپنے بچوں پر گہری نظر رکھنے کا نام تربیت ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہو، ہمارے یہاں ایک لفظ مربع بولا جاتا ہے جو تربیت سے بنا ہے۔ یہ مربع عربی زبان کا لفظ ہے۔ مربع کا معنی ہوتا ہے تربیت یافتہ۔ مربع کیسے تیار ہوتا ہے؟ ایک دو دن میں تیار نہیں ہو سکتا ہے، دھیرے 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 وہ جا کر کے اپنی اصلی حالت میں آتا ہے۔ یہ مربع اسی تربیت سے بنا ہے۔ تربیت کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی ضرورت کے اعتبار سے خوراک دینا، اس کی ذہن سازی کرنا اور دھیرے دھیرے پروان چڑھاتے ہوئے اس کو اس کے مقصد اور اعلیٰ منزل تک پہنچا دینا۔ تو یہ تربیت کو ایک دو دن کا عمل نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی لگاتار اور مسلسل تربیت کریں، ان کی ذہن سازی کریں، اسلامی تعلیمات اور اسلامی تربیت کے سانچے میں ان کو ڈھالیں تاکہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکیں اور تمام قسم کی ضرورتوں اور لالچوں کو تج کر کے اسلامی منہج پر اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کا ذریعہ بن سکیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے بچوں کی تربیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز چھوڑنے پر انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ ہم اور آپ واقف ہیں کہ بلوغت سے پہلے کسی بھی شخص پر کوئی بھی فریضہ عائد نہیں ہوتا ہے، نماز بھی فرض نہیں ہوتی ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے کسی بھی مرد پر، کسی بھی عورت پر نماز نہیں فرض ہوتی ہے، کوئی بھی فریضہ عائد نہیں ہوتا ہے۔ بلوغت کی عمر تقریباً 13 سے لے کر کے 15 کی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے 7 سال کے بچے کی تربیت کا حکم دیا ہے اور مسلسل تربیت کا حکم دیا ہے، اور اس تربیت میں اگلے مرحلے پر سختی کرنے کی تعلیم دی ہے۔ 7 سال میں تربیت شروع کر دی جائے، 10 سال پر نماز چھوڑنے پر مارا جائے، نماز اب بھی فرض نہیں ہے، نماز جا کر کے 13 اور 15 سال پہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اسلامی سانچے میں ڈھلے، اس کے بچوں کی اسلامی تعلیمات کے مطابق ذہن سازی ہو، وہ نماز کا اسلامی تعلیمات کا پابند بنے، تو اسے تربیت کرنی چاہیے، اور یہ تربیت کی ذمہ داری فرائض کے عائد ہونے سے کئی سال پہلے شروع کرنی ہوگی۔ 7 سال سے تربیت شروع کی گئی، 10 سال میں سختی برتنے کا حکم دیا گیا، اور بچہ بالغ ہو رہا ہے کم از کم 13 سال کے بعد، یعنی کم از کم 6 اور 9 سال تک یوں ہی تربیت کا سلسلہ جاری رہا، تاکہ جب فریضہ کا وقت آئے، فرائض کو ادا کرنے کا وقت آئے، وہ بالغ ہو تو اس کی تربیت ہو چکی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ تربیت کے لیے مسلسل عمل کی ضرورت ہے، اور لباس بھی انسان کی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم نے لباس کو تربیت کے خاکے سے بالکل نکال دیا۔ لباس تربیت کا بہت اہم حصہ ہے، اور ہم سے زیادہ غیروں کی اس پر نظر ہے۔ آپ خوب دیکھتے ہوں گے کہ بازاروں میں لڑکوں کے لیے اور خاص کر لڑکیوں کے لیے جس طرح کے ڈیزائن اور فیشن آ رہے ہیں،
اس میں بے پردگی اور عریانیت کو خاص ترجیح دی جا رہی ہے۔ اسکولوں کالجوں میں جس طرح کے ڈریسز متعین کیے جا رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیے خاص طور سے بے پردگی کو اور عریانیت کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اتفاقی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں پلاننگ اور منصوبے کے تحت ہو رہی ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انسان جب تک اس کے اندر شرم و حیا کا جذبہ باقی رہتا ہے، جب تک اس کے اندر پردے کا خیال رہتا ہے، تب تک دنیا کی تمام اچھی چیزیں اڈاپٹ کرنے کا، حاصل کرنے کا، قبول کرنے کا مادہ اس کے اندر باقی رہتا ہے۔ اور جب بے پردگی کے ذریعہ، عریانیت کے ذریعہ انسان کے ذہن و دماغ پر بے حیائی سوار ہو جاتی ہے، تو پھر دنیا کی کوئی تعلیم، کوئی تربیت اور کسی طرح کی نصیحت اس پر کارگر نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء کے ذریعہ جو تعلیم مسلسل ہوتی چلی آئی ہے، پچھلے انبیاء کے ذریعہ جو تعلیم مسلسل ہوتی چلی آئی ہے، یعنی تمام انبیاء نے مسلسل اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اذا انت لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے پاس شرم و حیا ہی نہ رہ جائے، بے حیائی و بے شرمی پر آدمی آمادہ ہو جائے، شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے، فاصنع ما شئت، تو آپ جو چاہو کرو، دنیا کی کوئی طاقت نہ تربیت کام کر سکتی ہے، نہ تعلیم کام کر سکتی ہے، نہ نصیحت کام کر سکتی ہے۔ تو میں نے ذکر کیا کہ لباس بھی تربیت کا بہت اہم حصہ ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے، اور بلکہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ شیطان کی سب سے پہلی نظر، ابلیس کی سب سے پہلی نظر انسان کے لباس پر تھی۔ وہ سب سے پہلے یہ چاہتا تھا کہ انسان کا لباس اترے، اس کے اندر بے حیائی داخل ہو، کیونکہ بے حیائی آنے کے بعد پھر خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں اور بہت سے مقامات پر آدم علیہ السلام کے جنت میں رہنے کا اور شیطان کے بھٹکانے کا پورا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں قیام کیجئے۔ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں سے تم دونوں جہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، البتہ اس خاص درخت کے پاس مت جانا، اس کے قریب مت ہونا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے مکمل طور پر لطف اندوز ہونے کا حکم و اجازت دی، البتہ ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا۔ یہاں تک واقعہ ہم کو معلوم ہے۔ میں خاص جس بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں اس کا ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ عَنْهُمَا مَا أُرِيَ مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا۔ کیوں وسوسہ ڈالا تھا؟ کیا اسے یہ معلوم تھا کہ اس درخت کے قریب جانے سے یہ دونوں دنیا کے اندر بھیج دیے جائیں گے، جنت سے نکال دیے جائیں گے؟ عالم الغیب تو نہیں تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا، اس کا ٹارگٹ کیا تھا؟ قرآن نے اس کو ذکر کیا، کئی جگہ ذکر کیا ہے، بلکہ ہر واقعے میں جب بھی آدم و حوا کا تذکرہ آیا ہے تو اس بات کو ذکر کیا ہے، لِيُبْدِيَ عَنْهُمَا مَا أُرِيَ مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ آدم اور حوا کے لباس کو وہ اتار دے، ان کی شرمگاہوں کو جنت کے جس لباس کے ذریعہ ڈھکا گیا ہے اس لباس کو وہ اتار دے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی آدم اور حوا ظلم کے شکار ہوں گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں چھین لے گا، اور اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت لباس ہے، بہت بڑی نعمت لباس ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ان دونوں کا لباس چھن جائے، اور جب کسی کا لباس چھن جاتا ہے تو اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں بھی بے حیائی اور بے شرمی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جب بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے تو خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وَقَالَ
ما نہاکما ربکما عن تلک ما نہاکما ربکما، اور شیطان نے، ابلیس نے کہا کہ تم دونوں کو اس درخت سے تمہارے رب نے اس لیے منع کیا ہے تاکہ کہیں تم دونوں فرشتہ نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ ہمیں جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان شروع سے انسان تھا، وہ کسی مخلوق سے تبدیل ہو کر کے نہیں بنا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لباس انسان کی فطرت میں سے ہے۔ وہ لوگ جو سطر کو نہیں ڈھکتے ہیں، لباس کا ساتر پر باپردہ لباس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی فطرت سے منحرف ہیں۔ تیسری بات معلوم ہوئی کہ لباس جنتی نعمتوں میں سے اور انسان پر کی گئی نعمتوں میں سے اولین نعمت ہے۔ اور ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ شیطان انسان کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ آج شیطان کے ہاتھوں چڑھے ہوئے لوگ، اسلام کے مخالفین، اسلام کے دشمن، کالج اور یونیورسٹی کے ڈریس کے ذریعہ، کپڑوں کے نئے نئے ڈیزائن اور فیشن کے ذریعہ اسی چیز کو فروغ دینے کی مسلسل کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ نظر رکھنے والا آدمی اس بات کو بہت اچھی طریقے سے محسوس کرتا ہے۔ ہر روز بے پردگی کے نئے نئے ڈیزائن اور فیشن آ رہے ہیں۔ ہر ڈیزائن میں بے پردگی کا کوئی نہ کوئی نمونہ موجود ہوتا ہے۔ پردے کے تعلق سے کوئی ڈیزائن آپ نہیں پائیں گے، ہر ڈیزائن میں بے پردگی کا نمونہ آپ پائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی شروع سے تعلیم و تربیت پر دھیان دیں، خاص طور سے بچیوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں، اور لباس کو بھی تربیت کا ایک حصہ سمجھیں۔ ہمارے یہاں چھوٹی بچیوں کے تعلق سے بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بچی ہے، یہ چھوٹی ہے، جیسا بھی لباس پہنا دے، پردے کا کیا مسئلہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ذہن سازی اور تربیت کا مراحل بچپن ہی سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر بچپن میں بے پردگی کے جذبات پیدا ہو جائیں گے تو یقیناً آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بے پردہ نہیں ہوئے، کبھی بھی بے پردہ نہیں ہوئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ کی بلندی کے لیے اللہ رب العالمین نے اہتمام فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح کبھی بچپن میں بھی بے پردہ نہیں ہوئے۔ صرف ایک موقع پر، جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل مکہ کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کھل گیا تھا۔ شرم و حیا کا عالم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو آپ پردے میں تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے شروع سے اس بات کا اہتمام فرمایا تھا کہ آپ کبھی بے پردہ نہ ہونے پائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی سانچے میں ہمارے بچوں کی تربیت ہو تو ضروری ہے کہ شروع سے ہی بچوں کے لباس پر بھی پوری توجہ رکھی جائے، اور خاص طور سے بچیوں کے لباس پر پوری توجہ رکھی جائے۔ شروع ہی سے بے پردگی کا ماحول گھروں میں نہ پیدا ہونے دیا جائے۔ نئے ڈیزائن، نئے فیشن کا اہتمام نہ ہو، کوئی بات نہیں، اسلامی تشخص اور پہچان برقرار رہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ بچوں کی تعلیم اور تعلیم سے زیادہ تربیت پر شروع ہی سے توجہ اور اہتمام کی کوشش کریں۔ تیسری بات، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور مسلمان ایک زندہ قوم ہے۔ یہ بات صرف لفاظی کے طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے۔ عملی طور پر اگرچہ ہماری قوم مردگی کے آخری انتہا تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک زندہ قوم کی شکل میں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام دے کر کے اس لیے بھیجا تھا تاکہ یہ اسلام اور اس اسلام کے ماننے والے لوگ تمام لوگوں پر فوقیت اور بلندی اور برتری حاصل کر سکیں۔ ایک زندہ قوم کے لوگ ہیں، اور زندہ قوم کی ہر معاملے میں اپنی ایک پہچان ہوتی ہے۔ زبان میں اپنی پہچان، گھر مکان میں اپنی پہچان، لباس میں اپنی پہچان، تعلیم و تربیت میں اپنی پہچان، بات چیت میں اپنی پہچان، تمام چیزوں میں زندہ قوموں کی ہمیشہ ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، کئی بار آپ کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل شام سے کیا ہوا معاہدہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا تھا، اہل شام سے شرط رکھی تھی کہ جس طرح سے مسلمان لباس پہننے ویسا تم لباس نہیں پہنو گے، جس طرح سے مسلمان پگڑی باندھ رہے ہیں ویسا پگڑی نہیں باندھو گے، جس ماڈل میں، جس فیشن میں جوتا پہننے اس فیشن کا جوتا نہیں پہنو گے، جس طرح وہ تلوار لٹکاتے ہیں اس طرح تم تلوار نہیں لٹکاؤ گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اس امت کا الہامی آدمی کہا گیا ہے،
وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ان کے دور رس نظروں نے یہ بات دیکھی اور محسوس کی کہ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے اور مسلمان کو زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا کے اندر رہنا ہے تو ضروری ہے کہ مسلمان کی ہر معاملے میں ایک پہچان بنے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کسی بھی موقع پر اپنی پہچان کو لوگوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہونے دیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بات بیان فرمائی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جس آدمی نے کسی معاملے میں، دھارمک اور مذہبی معاملے میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو اپنے دین سے نکل کر کے اس دین میں داخل ہو جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنی پہچان سے سمجھوتا نہ کریں۔ آج ہم اور آپ ایک اکثریت سمجھ رہی ہے کہ مسلمانوں کی ترقی اور دنیا کی ترقی کی بنیاد تعلیم ہے۔ بہت زور و شور کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہماری پسماندگی کا سبب تعلیم میں پیچھے رہنا ہے، ٹیکنالوجی میں پیچھے رہنا ہے۔ بہت زور و شور کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں، اگر تعلیم ہی ترقی کی ضمانت ہوتی تو یقیناً صحابہ کرام دنیا کے سب سے پچھڑے ہوئے لوگ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک مسلمانوں میں باقاعدہ دفتروں میں رجسٹر بنانے تک کا سلسلہ نہیں تھا۔ مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، صلح حدیبیہ کے بعد تک مہر لگانے کا سلسلہ موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ اگر دین کی دعوت بادشاہوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کو خط و پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو مہر تیار کرانی ہوگی، تب یہ بادشاہ آپ کے خط کو قبول کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی جس میں مہر تھی۔ تعلیم و پسماندگی کا یہ حال تھا پورے اسلامی معاشرے میں، پورے مدینے میں گنے چنے چند لوگ تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ اگر صرف تعلیم کے ذریعے ترقی ہوتی اور تعلیم نہ ہونے سے مسلمان کی پسماندگی ہوتی تو صحابہ کرام دنیا کے سب سے پسماندہ قوم ہوتے۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں جتنے دور دراز اور جتنے اسکوائر فٹ یا اسکوائر میٹر کا، اسکوائر کلومیٹر کا یا جتنے رقبے کا اسلامی حدود میں دائر اضافہ کیا تھا، دنیا کی کسی بھی قوم، کسی بادشاہت نے اتنا زیادہ اضافہ نہیں کیا ہے۔ جتنے دائرے کار میں حکومت تھی ان کی، اتنی لمبی حکومت کسی کی نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کا ایک عملی ثبوت ہے کہ ترقی کا تعلق صرف تعلیم سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ترقی کو، بلندی کو اسلام میں رکھا ہے۔ تعلیم میں، لباس میں، مال و دولت میں، سروس میں، ملازمت میں، ان ساری چیزوں میں ایک مسلمان کی ترقی اللہ رب العالمین نے رکھی ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے کئی بار واقعہ ذکر کر چکا ہوں اور آج بھی موضوع کی مناسبت سے بات ذکر کرتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے سفر پر تھے اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، درمیان میں ایک کیچڑ والی جگہ پڑ گئی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تکلف کے اپنا موزہ نکال کر کے اپنے کندھے پر رکھا اور اپنی سواری کے لگام کو پکڑا اور اس پانی میں، اس کیچڑ میں داخل ہو گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین آپ کا لوگ استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، خلیفۃ المسلمین کے دیدار کے لیے لوگ کھڑے ہیں۔ لوگ دیکھیں گے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اتنا زیادہ پچھڑا ہوا ہے کہ وہ بالکل کسی چیز کا اہتمام نہیں کرتا ہے۔ وہ کیچڑ میں داخل ہو گیا، موزہ کندھے پہ رکھے ہوئے ہے، سواری کے نکیل کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے، تو کیا سوچیں گے مسلمانوں کے بارے میں؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات اس وقت کہی تھی وہ آب زر سے، سونے سے لکھنے کے قابل ہے اور مسلمانوں کی ذہن سازی کے لیے بہت بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، اوہ افسوس ہے، اوہ یا ابا عبیدہ، افسوس ہے تم پر ابو عبیدہ، لو قالها احد غیرک، اللہ کی قسم اگر یہ بات ابو عبیدہ آپ کے علاوہ کسی اور نے کہہ دی ہوتی، لجعلتہ نکالۃ لامۃ محمد، نکال لامۃ محمد، تو میں اسے اتنی سخت سزا دیتا کہ پوری امت محمدیہ کے لیے وہ عبرت کا سامان بن جاتا۔ روایات میں آتا ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کا امیر قرار دیا ہے، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت اہتمام فرماتے تھے، ان کی بڑی عزت اور بڑی تکریم فرماتے تھے۔
اس لیے افسوس ظاہر کیا کہ ابو عبیدہ مجھے افسوس ہے، میں آپ کو سزا نہیں دے سکتا، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ اس امت کے امین ہیں، کاش کی یہ بات آپ کے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی تو میں اتنی سزا دیتا کہ ساری امت محمدیہ اس سزا سے عبرت حاصل کر دیتی۔ واللہ لقد كنا اذل قوم یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ اللہ کی قسم ہم لوگ دنیا کے سب سے ذلیل لوگ تھے، ہم لوگ دنیا کے سب سے ذلیل لوگ تھے۔ فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ ومهما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، اور جب کبھی بھی ہم اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز کے ذریعے عزت تلاش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو ذلیل کر دے گا۔ آج ہماری ذلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے عزت تلاش کرنے کے بجائے مال و دولت سے، سربلندی سے، لباس سے، حکومت سے، دنیاوی آرائش سے اور تمام زیب و زینت کی چیزوں کے ذریعہ عزت تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ عزت وہاں ہے ہی نہیں جہاں ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان کی عزت اسلام میں رکھی ہے، اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اپنی پہچان، اپنے تشخص کو ہر معاملے میں ترجیح دیں۔ تعلیم کا دامن چھوٹ جائے چھوڑ دیں، کالج یونیورسٹی چھوٹ جائے چھوڑ دیں، مال و دولت سے ہاتھ دھونا پڑے چھوڑ دیں، لیکن تربیت سے، اپنی پہچان سے، اسلامی احکام پر عمل کرنے سے ہاتھ دھونا پڑے اسے قطعاً کسی قیمت پر نہ چھوڑیں، کیونکہ ہماری عزت کی ضمانت نہ تعلیم میں ہے نہ مال و دولت میں ہے، ہماری عزت کی ضمانت اللہ رب العالمین نے اسلام میں رکھی ہے۔ اس لیے تعلیم کو عزت کے ذریعہ نہ سمجھیں، اصل یہ ہے کہ اپنی عزت، اپنی پہچان، اسلامی احکام کو ترجیح دیں اور تمام معاملات میں اسی کو فوقیت دیں۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز انہی تمام چیزوں کے ذریعے عزت دے گا، اور اگر اسلام کے علاوہ دوسری چیزوں میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آج جو کیفیت ہو رہی وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ اس بات پر چرچا چل رہا ہے اور کرناٹک کی حکومت اس طرح کا قانون بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ بات صرف کرناٹک کی خاص جگہ کی نہیں ہے، پورا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو ڈریس ہے اس ڈریس پر مکمل پابندی کرائی جائے، اور اس بات کا قانون نافذ کیا جائے کہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا اس ڈریس کے خلاف کوئی بھی لباس پہن کر کے نہ آئے۔ ظاہر سی بات ہے غیروں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ غیروں کی اکثریت اپنے دھرم کا، اپنے مذہب کا دامن چھوڑ چکی ہے۔ ماڈرن تہذیب کی رنگینیوں میں آ کر کے زیادہ تر مذاہب کے ماننے والے لوگوں کی رسیاں اپنے اپنے مذہبوں سے بہت ڈھیلی ہو چکی ہیں۔ ایک مسلمان ہے جس کو اس معاملے میں پریشانی ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے، ایسے موقع پر اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنا تشخص، اپنی پہچان اور مذہب اسلام پر قیام کو پسند کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہر معاملے میں ہم سیلف ڈیپینڈ بنیں۔ تعلیم کے معاملے میں بھی آج مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، کہا جائے کہ بہت تاریخ اسلام میں شاید اس سے زیادہ مالداری کبھی نہ رہی ہوگی، اس سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ کبھی نہیں رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہماری ذہنی پستی کا عالم یہ ہے کہ ہم تعلیم، تربیت، لباس اور ملازمت تمام چیزوں میں دوسروں پر ڈیپینڈ ہیں۔ اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، کمزور ہی پیر سہی، آدھے ادھورے ہی سہی، جو بھی ہے ہمارے پاس جتنی بھی استطاعت و پوزیشن ہے، اپنی پوزیشن کو صحیح طور پر استعمال کریں اور ہر معاملے میں اپنے پیر پر کھڑے ہوں، کہ قانون جو بنتا ہے وہ بنتا رہے، کالج یونیورسٹی کے جو ڈریس کوڈ ہوتے ہیں ہوتے رہیں، ہماری تشخص پر، ہماری پہچان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ دیکھیے غالباً غزوہ احد کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ مسلمانوں کی فوج سے ہٹ کر کے ایک دوسری جماعت کھڑی ہے جو جنگی لباس میں مکمل طریقے سے پوشیدہ ہے، مکمل جنگی لباس پہن رکھا ہے ان لوگوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ گھوڑے سے، اسلحے سے مکمل طریقے سے لیس یہ کون لوگ ہیں جو الگ تھلگ کھڑے ہیں؟ آپ کو بتلایا گیا کہ ہمارے دوست قبیلے کے یہودی ہیں، ہمارے
دوست قبیلے کے یہودی ہیں، یہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں کہ مجھ کو مسلمانوں کی حمایت میں لڑنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں۔ میں کسی غیر قوم سے جنگ میں مدد لینا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، ایک مسلمان کی جان ہتھیلی پر ہے، جنگ کا میدان ہے، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے ہماری تعداد بڑھ جائے، ہمارے فوجیوں کی تعداد بڑھ جائے، کسی طرح ہم کو فتح حاصل ہو جائے۔ لیکن ایسے نازک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی فوج کو واپس کر کے ہم کو اور آپ کو پیغام دیا ہے کہ شکست کھا لینا مسلمان گوارا کر سکتا ہے، مگر دوسرے کی بیساکھیوں پر چلنا مسلمان کو گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ تمام معاملات میں خاص طور سے قوم کے ذمہ داران اور قوم کی عوام کو بھی چاہیے کہ سر جوڑ کر کے بیٹھے، اس معاملے میں غور و فکر کرے اور چھوٹی ہی سطح پر صحیح ہر معاملے میں، خاص طور سے تعلیم کے معاملے میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور امت محمدیہ کی سربلندی کا ذریعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔